بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک۔ کل کے درس میں باب فی من نام عن صلاۃ او نسیہا اس کا آدھا حصہ گزرا تھا، اور اس کے اندر ایک حدیث آئی تھی من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ اس کے حوالے سے دو چار باتیں رہ گئی ہیں، اس کو دیکھیں۔ من نسی صلاۃ، جو آدمی نماز بھول کر چھوڑ دے، اس لفظ سے اصحاب ظاہر اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر عمدن کسی نے نماز چھوڑی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، اور قضا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اب اگر وہ قضا کرے بھی صحیح تو اس کا جبیرہ نہیں۔ لیکن جمہور اس کے قائل نہیں ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نسیانن ہو یا عمدن ہو، دونوں صورتوں میں اس کی کیا کرے گا، قضا کرے گا۔ تو گویا کہ نسی صلاۃً یہ بطور تمثیل کے ہے، قید اتفاقی ہے، یہ قید احترازی نہیں۔ اور پھر اگر نسیان میں قضا ہے تو عمدن میں تو غفلت زیادہ پائی گئی ہے، تو اس میں تو بطریق اولا قضا ہے، کیونکہ قضا بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ فلیصلیھا اذا ذکرھا، اذا ذکرھا جب اس کو یاد آئے۔ تو کیا اوقات منہیہ میں بھی نماز کی قضا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اوقات منہیہ کے اندر جو ہے وہ احناف کے ہاں نماز کی قضا نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں نماز کی قضا اوقات منہیہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اوقات منہیہ میں احناف کے ہاں تفصیل ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں سرے سے کوئی نماز نہیں، طلوع شمس، استواء شمس اور غروب شمس، اور کچھ ایسے ہے یعنی نماز نہیں، یعنی ابتدائے صلاۃ نہیں، خیال رکھنا، سمجھ آ رہی۔ اور باقی کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل کی کراہت ہے، قضا وغیرہ جائز ہے، جیسا کہ بعد صلاۃ الفجر اور بعد صلاۃ العصر۔ الا عصر یومی کا استثناء ہے، وہ تو آپ سمجھتے ہو، سمجھ آ رہی۔ تو وہ غروب شمس کے وقت بھی جائز ہے۔ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اس کو کیا کرے، یاد آئے، تو وہ اس کو کیا کرے، ادا کرے۔ تو یہ دو باتیں تھی جو کہ اس حدیث کے حوالے سے تھی۔ باقی ترتیب بین القضاء والادا، سمجھ آ رہی، یہ بھی ایک مسئلہ چلتا ہے اسی کے ضمن میں کہ قضا اور ادا نمازوں کے درمیان ترتیب کا جو وجوب ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ترتیب کرنا یہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں واجب ہے۔ ترتیب بین القضاء والادا یہ واجب ہے، پہلے قضا ہوگی پھر ادا ہوگی، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، ان کے ہاں کوئی ترتیب نہیں، سمجھ آ رہی۔ پھر سقوط ترتیب کثرت صلاۃ، کثرت فوائد سے یا نسیان سے یا ضیق وقت سے، یہ اس کے اسباب ہیں احناف کے ہاں۔ کثرت فوائد میں پھر کثرت 4 نمازوں سے ہے، 5 سے، احناف کے ہاں 5 نمازوں سے ہیں، 5 نمازیں ہو گئیں تو اب گویا کہ اس نے کثیر نمازیں چھوڑ دی ہیں، اب ترتیب ساقط ہو گئی ہے، ورنہ اس کے اوپر کیا ہے، ترتیب لازم ہے۔ اس کے علاوہ ضیق وقت سے، وقت تنگ ہو جائے
تو مالکیہ کیا اس سے ترتیب ساقط نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ہو جاتی ہے۔ نسیان سے تقریباً سب کے ہاں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، ایک آدمی بھول ہی گیا اور اس نے کیا کر لی، وقتی پڑھ لی، تو اب ترتیب کیا ہو گئی ہے، ساقط ہو گئی۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا حدیث نمبر 240 کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھیں۔ یہاں پہ بھی حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، فتوضا، نبی علیہ السلام نے وضو کیا، حین ارتفعت الشمس، جب سورج بلند ہو گیا، فصلی، بس آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔ اب یہاں پہ تاخیر صلاۃ کی وجہ سمجھ آ رہی، وہ ہمارے ہاں اوقات صلاۃ میں ممانعت ہے، چونکہ اوقات صلاۃ نماز نہیں پڑھ سکتے یا اوقات منہیہ میں، تو اس لیے آپ نے نماز کو مؤخر کیا۔ اور احناف کی دلائل اس میں آگے ایک حدیث آئے گی، صحیح بخاری میں بھی الفاظ ہیں، تعالت الشمس، جب سورج بلند ہو گیا تو پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے استدلال کیا ہے کہ اس تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ وہ اوقات مکروہ تھے نماز کی، یعنی ایک وجہ اس کی۔ اور جمہور کے یہاں چونکہ پیچھے بھی مسئلہ گزرا ہے کہ اوقات صلاۃ میں بھی اوقات مکروہ میں بھی نماز قضا ہو سکتی ہے، تو ان کے یہاں یہ تھا کہ اس کی تاخیر کی وجہ وہ مقام میں جو پڑاؤ تھا وہ غفلت کا تھا، حضرہ شیطان۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک حکم کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں۔ تو طالت الشمس میں ایک یہ بھی علت ہے کہ تاکہ سورج بلند ہو جائے اور وقت مکروہ کیا ہو جائے، نکل جائے۔ حدیث نمبر 441، حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سونے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، اصل تفرید تو بیداری کے اندر ہوتی ہے کہ نماز کو مؤخر کیا جائے یہاں تک کہ دوسرا وقت داخل ہو جائے، تو اصل پھر گناہ ہوتا ہے۔ باقی سونے میں تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں تو پھر یہ ایک قسم کا عذر ہے، سمجھ آ رہی، جو کہ معاف ہے، لیکن چونکہ مطلقاً عذر نہیں، سمجھ آ رہی، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ کوئی نہ کوئی الارم لگائے، کسی کو بتائے، تو اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ نیند میں جو ہے نا وہ کچھ عذر ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اگلی روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بھول جائے نماز سے وہ اس کو نہ پڑھے، اذا ذکرہا، جب اس کو وہ یاد کرے، یعنی اوقات منہیہ کے علاوہ، لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کا یہی کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے، فلیقضیہا مثلہا کے اندر، فلیقضی معہا مثلہا، پیچھے جو روایت گزری ہے، اور اس کے اندر جو راوی تھا خالد ابن سمیر بتایا تھا، وہ وہاں میں اس کو روایت ضعیف ہے، اور یہ دلیل جمہور کی ہے کہ اس کے لیے یہی کفارہ ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی اس جیسی قضا اور نماز اس نے دوبارہ آئندہ فجر میں یا ظہر میں نہیں ادا کرنی۔ اگلی روایت عمران بن حسین کی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، فنام منہ، صحابہ سو گئے فجر کی نماز سے، پس وہ بیدار ہوئے سورج کی گرمی سے، فرتفعوا قلیلا، پس وہ تھوڑا آگے اٹھے، چلے، یعنی یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، استقلت الشمس، یعنی ارتفعت الشمس، پھر آپ نے بلال کو مؤذن کو حکم دی، اس نے اذان دی، 2 رکعتیں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے، پھر آپ نے اقامت بھی کھلوائی اور فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اذان اور اقامت کا مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، ہمارے ہاں قضا نمازوں کی اذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے۔ باقی اس حدیث سے اور بھی مسائل کا استنباط ہے کہ قضا نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے، سمجھا، جیسے صحابہ کرام نے کی ہے، تو قضا نماز اگر اجتماعی ہو تو اس کی اگر جماعت کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ سلوانہ، یہ کمر ربی تھا، سمجھ آ رہی، کچھ امور ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام یا صحابہ پر عارض ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ تعلیم بن جائے، سبق بن جائے، سمجھ آ رہی، ورنہ یہ اتنے تعدد واقعہ مثلا 2-3 دفعہ واقعے کا ہو جانا، یہ تو ایک قسم کی غفلت بن سکتی ہے، لیکن اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ اس میں تعلیم ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک اگر عشاء کی نماز سے فجر کی پڑھتے رہے نماز، تو امام نبی علیہ السلام تو پھر اس سے مطلب بہت آگے درجہ ہے، تو اصل صرف یہ تعلیم کے لیے، ایسے صحابہ کرام میں سے بعض سے زنا وغیرہ کا صدور وہ بھی تعلیم للامت ہے۔ اور موطا امام مالک کی ایک روایت اس کے اوپر دال ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا انسا ولکن انسا لأسن، میں بولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا ہوں، اور اس لیے بلایا جاتا ہوں لأسن، تاکہ میں تمہارے لیے ایک سنت ثابت کر دوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، اگلی روایت کون سی ہے؟ 444 ہے، دیکھیں ذرا اس کے اندر یہ عمرو بن امیہ زمری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے بعض سفروں میں آپ صبح سے سو گئے، یہاں تک کہ سورہ بلند ہو گیا، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا تنحوا عن هذا المکان، اس جگہ سے ہٹو، کوچ کرو، غفلت ہے۔ تو مواضع غفلت یا وہ کمرہ جس میں غفلت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے بہتر ہے بندہ مسجد میں سوئے، کیونکہ وہ کیا ہے، غفلت سے کم ہے۔ اس جگہ سے ہٹو۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر انہوں نے صحابہ نے وضو کیا، فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کی اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ اگلی روایت میں ذو مخبر الحبشی کی روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، اسی واقعے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنا لم یلس منہ تراب، مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ تر نہیں ہوئی، بھیگی نہیں۔ لسی یلسا کا معنی بھیگنا ہوتا ہے، یعنی اتنا خفیف وضو تھا کہ نیچے کوئی کیچڑ نہیں بنا، یا لم یلس بسا کے ساتھ ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس صورت کے اندر بھی لسا یا لسو ہوگا تو اس کا معنی ملنا۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف سے مٹی جو ہے اس کا اختلاط پانی کے ساتھ نہیں ہوا، اس وضو سے مٹی کا اختلاط پانی کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو لسی یلسا بھی صحیح ہے اور لسا یا لسو بھی صحیح ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کی، 2 رکعتیں پڑھی، غیر عاجل مطلب تسلی سے۔ پھر حضرت بلال سے کہا نماز کھڑی کرواؤ، پھر انہوں نے فرض نماز پڑھائی، وہ وغیرہ، اس حال میں کہ آپ جلدی کرنے والے نہیں تھے۔ آگے روات کے انداز بیان میں مصنف اختلاف نقل کر رہے ہیں کہ حجاج سے نقل کیا راوی نے، تو اس نے آگے یزید ابن صلح کہا، پیچھے لفظ تھا یزید ابن صالح، سمجھ آ رہی؟ اور یزید ابن صالح نے اس روایت میں کہا حدثنی ذو مخبر من الحبشہ تھی، یہ لفظ نقل کیے، یعنی بجائے ان ذی مخبر ان کے تحدیث کا لفظ ہے۔ اور عبید ابن یزید ابن وقالہ، اور کہا اس نے عبید ابن وقالہ، عبید اور عبید نے جب نقل کیا تو اس نے یزید ابن صلح کہا۔ تو روات کا جو راوی کے نام میں اختلاف ہے نا کہ یزید ابن صالح ہے یا صلح ہے یا صلح ہے، تو اس کو مصنف نے ذکر کیا۔ اگلی روایت میں اس قسم کے الفاظ ہیں، اس سے اگلی روایت آ جائیں 447۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا، وہ فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ متوجہ تھے حدیبیہ کے زمانے میں، ہم متوجہ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی کون جگائے گا ہمیں؟ بلال نے کہا آنا، جی میں، فنا مساوس ہو گیا، یہاں تک سورۃ طلوع ہو گیا، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمایا افعلوا کما کنتم تفعلون، جیسے تم کرتے تھے ویسے کرو، کہتے ہم نے ویسے ہی کیا۔ قال فکذلک، نبی علیہ السلام نے کہا اس طرح کیا کرو تم، یعنی ان آدمی کے لیے آپ نے کہا جو سو جائے یا بھول جائے، تو اسی طریقے سے یعنی اس کو چاہیے کہ وہ پھر جب بیدار ہو تو پھر اس کی کیا کرے؟ قضا کرے۔ تو قضا کا مسئلہ طلباء کے لیے بھی لازمی ہے، سمجھ آ رہی؟ اپنی کمیوں کا ازالہ، آ رہے کیا میں کہ اللہ ہماری بھی کمی جو ہے نا وہ معاف فرمائے، وقتی کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لو جی پھر کیا ہے، اب تو پھر ہو گیا کام، کیا خیال ہے؟ اب تو وہ پگڑیاں، وہ کفن، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، وہ تو مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ جی چلیں۔
باب في بناء المساجد وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان باب فی بناء المساجد، توجہ کریں جی، اس کے اوپر بعض نسخوں میں تفریح و ابواب المساجد کا لفظ بھی ہے، جیسے سائڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تفریح فرع سے ہے، شاخ کو کہتے ہیں، تجزیہ کے معنی میں بھی ہے، چونکہ تجزیہ سے ہی، تقسیم سے ہی آگے شاخیں نکلتی ہیں۔ تو یہ شاخیں بعض اوقات ترقی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تنزل کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تنزل کی شاخوں سے ہمیں بچائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ ایک عالم نے ایک جماعت کے اوپر یہ تجزیہ کیا تھا، اور اس نے اس میں ایک محکمے میں بیٹھ کے سرکاری لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ ان کے اندر تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے، تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہے، تو اس لیے آپ نے بھی اسے اجتناب کرنا ہے۔ جماعتیں بہت بن چکی ہیں، اب مزید جماعت کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اب اسی میں گزارا کریں یا دین کا کام کریں۔ بات سمجھ آئے؟ اچھا جی، باب فی بناء المساجد، مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، چونکہ پیچھے جو وہ تھا اوقات صلاۃ کا بیان تھا، اب امکنہ صلاۃ یعنی مسجد کا بیان ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ مسجد بھی اخلاص سے بنانے کی توفیق دے۔ سمجھ آ رہی؟ عموماً ہماری نیت یہ ہوتی ہے، شاید بعد میں وہ ساری غلط نیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، چلو جی اپنی مسجد ہوگی کوئی نکالے گا نہیں، تو یہ بھی دنیاوی نیت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اخلاص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ من بنا للہ مسجد، جو کوئی نکال دے تو کیا ہو جائے گا، اللہ کا کر رہا ہے نا، تو بندہ اس نیت سے بنائے، یہ نیت ہو تو پھر اس میں زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسے مدارس کے اندر بھی نیت ٹھیک ہوگی تو کسی کا مدرسہ مسجد بھی اپنی ہے، نہیں ہوگی تو اپنا بھی پرایا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ باقی جو بندہ ٹھیک ہوگا اس کے لیے مسجد مدرسوں کی کمی نہیں، جو ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے اچھا بھی ہو تو لوگ اس کو وہ برداشت نہیں کرتے۔ مساجد کی جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ سب سے پہلے مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دیکھیں ذرا پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم نہیں دیا گیا مساجد کی تشیید کا۔ تشیید شید سے ہے، شید کہتے ہیں چونے کو، یعنی مساجد کو چونے کے ذریعے سے بنانے کا، گچ کے ذریعے بنانے کا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی تزیین کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا معنی تشیید کا رفع ہے، مجھے مساجد کے بلند کرنے کا، لمبا کرنے کا نہیں حکم دیا گیا۔ تو کیا عدم امر سے عدم جواز لازم آئے گا؟ نہیں، یعنی مجھے نہیں ابھی حکم دیا گیا تو فی نفسی ممکن ہے معاملہ اصل اباحت پر ہو، مباح ہے لیکن میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ تشیید المساجد یا تنقیش المساجد جو ہے یہ جمہور کے ہاں یہ منع ہے، کسی نے بدعت کہا ہے، کسی نے مکروہ کہا ہے، احناف کے ہاں یہ جائز ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت شامی نے اس کو جواز کا قول نقل کیا، لیکن قبلے کا استثناء کیا ہے، قبلے میں نقش و نگار نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مصلی کی جو توجہ ہے اس میں خلل آئے گا۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے چھت وغیرہ اس کی تنقیش جائز ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ اپنے مال سے ہو، وقف کے مال سے حرام ہے، لیکن اگر لوگوں کی اجازت ہو، ان کو کہہ کے چندہ کیا گیا پھر تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ مسئلہ بن گیا تھا، مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں، لوگ کروا رہے تھے، تو لوگ کدھر کسی کے فتوے سے ہٹتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ ہم اسپیشل گجرات گئے، وہاں سے ایک مفتی صاحب کو اٹھایا کہ فتویٰ دو جی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے فتویٰ ہماری یعنی مرضی کا ہمارے سامنے مطلب انہوں نے نقل کیا۔ تو یہ ہوتے رہتے ہیں کچھ مسائل معاملات لوگوں کے ساتھ، تو بہرحال اس میں دیکھنا چاہیے کیا صورت ہے۔ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لا تزخرفن، تم اس کو ضرور مزین کرو گے جسے یہود و نصارہ نے مزین کیا ہے۔ تو یہ حدیث رفع ہے، یعنی موقوف ہے لیکن رفع کے حکم میں ہے، ظاہر بات ہے خلاف قیاس یہ مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو تعلیقاً اپنی بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ تو ما ہوا حکم التشیید عند الفقہاء، فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو آپ کو مسائل بتا دیے کہ اس کا کیا حکم ہے۔
آگے بھی سمجھ لیں کہ مسجد نبوی کی بھی تشیید یا تزیین پہلے نہیں تھی، سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے ولید بن عبد الملک ابن مروان نے کی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تشیید یا تزیین کی ہے، لیکن ان کی تشیید یا تزیین جو ہے وہ فضولیات پہ مبنی نہیں تھی، یعنی انہوں نے اصل بنائے کو اس انداز میں بنایا کہ وہ خوبصورت نظر آئے، چونکہ ان کو کچھ حجار پتھر ایسے مل گئے تھے جو نقش و نگار والے تھے، ظاہر بات اسلامی حکومت تھی، تو انہوں نے بنا کے اندر انہی کو لگایا، تو اس سے کچھ نہ کچھ خوبصورتی اس کے اندر آ گئی۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہی سیدھی سیدھی جو تعمیر ہوتی تھی اس طریقے سے ہی کام چلتا تھا۔ پھر یہ اختلاف جو بھی آپ کو بتایا ہے یہ اس تزیین میں ہے جو اضافی تزیین ہو۔ اگر ایسی تزیین ہے جو احکام بنا کے حوالے سے ہے تو اس میں ممانعت نہیں ہے، مثال کے طور پر جیسے ٹائلیں لگانا، تو یہ احکام بنا کے اندر آتا ہے، اس سے دیوار مضبوط ہو جائے گی، چونا لگانے سے جان چھوٹ جائے گی، تو اس قسم کے فوائد ہیں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ اس روایت کو دیکھیں، یہاں پہ حضرت ایوب ابو قلابہ سے وہ انس سے، اور ایسے حضرت قتادہ سے وہ انس سے نقل کر رہے ہیں، یعنی ایوب کے دو استاذ ہیں، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد میں فخر کرنے لگیں گے، سمجھ آ رہی؟ کس پہ فخر کریں گے؟ خود مساجد پہ کریں گے، ہماری مسجد اتنی بڑی اور وہ اچھی اور وہ اچھی، بس اسی پہ ہوگا، بس اچھی اچھی کرتے رہیں گے، اندر بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ یا فخر کریں گے مساجد کے اندر لیکن باقی چیزوں پہ، آج بھی ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کے لوگ دنیا کی باتوں پہ فخر، دنیا کی چیزوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ گویا کہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ مسجد جو ہے یہ اماجگاہ بن جائے گی دنیاوی چیزوں کا، تو اس لیے مساجد کے بڑا ادب احترام ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا رجاء بن المرجح حدثنا ابو همام الدلال حدثنا سعيد بن سائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن ابي عاصم رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطيب حيث كان تواغيت۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مسجد طائف کو اس جگہ بنائے جہاں ان کے بت یا معبد خانے تھے، تو جہاں شرک کے اڈے تھے وہاں توحید کی آواز آ جائے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، یعنی گویا کہ آپ نے دلالتاً ان کو مٹا دیا جو کہ طواغیت الشیاطین تھی۔ تو اس قسم کی اگر محنت ہو جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، تو یہ بڑا اچھا کام ہے۔ باقی شور شرابہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرو تو اس کے اوپر شور کر دو، لو جی ہم نے یہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو اس سے بھی پناہ ہو، کیونکہ لوگ مخالف بہت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز چڑھائی ہے، اب آپ کے دشمن کو نہیں پتہ، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا وہ بیدار ہو جائے گا، لوگ اچھا یہ اس نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، تو یہ اس چیز کو بڑا دیکھنا پڑے گا۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن سالم قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده، قال مجاهد وعمده من خشب فلم يزد فيه أبو بكر شيئا فزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده، وقال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسال، قال مجاهد وسقفه الساج، قال ابو داود القصة الجسم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے ان کو خبر دی کہ مسجد نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنائی گئی تھی لبن، کچی اینٹیں، جرید، شاخیں، وعمودہ
اور مجاہد، چونکہ دو استاذ ہیں نا مصنف کے، محمد اور مجاہد، مجاہد نے شیخ نے کہا تھا وَعَمَدُهُ، تو عمودہ یا عمدہ یہ حرکات کا فرق ہے، اے دونوں جمع ہے اماد کی۔ ستون جو تھے وہ من خشب نخلی، کھجور کے تنوں کے تھے اس کے ستون۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا اور عمر نے اس میں کچھ زیادتی کی تھی۔ اب یا تو قبلے کی جانب کی یا پھر چاروں جانب سے تھوڑی تھوڑی کی بہرحال کی، اور اس کو بنایا علی بنائہ، اپنی علی بنا اس کی اس بنا پر جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، کچی اینٹیں تھی، شاخیں تھی۔ وَأَعَادَ عُمَدَهُ، اور اس کے جو ستون تھے، وَأَعَادَ عُمُودَهُ، اور مجاہد نے عمودہ کہا، خشبن کا اضافہ کیا، عمودہ خشبن، اور اس کے ستونوں کو لکڑی وغیرہ کا ہی واپس کر دیا، لٹایا اس کو ستونوں کو لکڑی سے، یعنی وہی لکڑی والے واپس کر دیے۔ حضرت عثمان نے اس کو بدلا اور اس میں کوئی زیادتی کثیرہ کی، اور اس کے دیوار کو پتھر نقش و نگار والے پتھروں کے ساتھ اور چونے کے ساتھ بنائے، جبکہ پہلے اس طریقے سے نہیں تھا۔ پہلے یہی تھا کہ بس وہ کیا کہتے اس کو، دیواریں تھی نہیں، یا چھوٹی چھوٹی جو کچی دیواریں تھی وہ تھی۔ وجعل عمدہ، اور بنایا اس کے ستونوں کو بھی پتھروں سے جو کہ نقش و نگار والے تھے، اور اس کی مسقف کیا اس کو، یا اس کی چھت جو تھی اس کو بنایا بساجی، ساگ اس کو کہتے ہیں، ساگون شاید کہتے ہیں یہ ہندوستان میں، ہاں نہیں، یہ خاص قسم کی لکڑی ہے، جس درخت ہے جس کے بڑے قد والا وہ ہوتا ہے، تو اس کی لکڑی کے ساتھ اس کی چھت کو بنایا۔ قال مجاہد وسقفہ، یا وسقف، اور اس کا چھت جو ہے وہ ساج کا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ وسقفہ الساجہ، یعنی بغیر با کے اس کو چھت بنایا، کس کا؟ ساج کا۔ قال ابو داؤد القصۃ والجس، تو چونے کے ساتھ، گچ کے ساتھ اس کو کیا کیا؟ دیواروں کو مزین کیا۔ تو اس پہ جو اشکال تھا آپ کو بتا دیا کہ اس کی بناوٹ ہی ایسی کی کہ جس سے وہ خوبصورت نظر آنے لگی۔ جی چلے جی آگے چلے۔ وبه قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مزلل بجريد النخل ثم إنها نحلت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها نقلت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة. نبی علیہ السلام کی جو مسجد تھی وہ چند ستون ہی تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، من جذوع النخل، کھجور کے ستونوں سے، اعلاہ، اور ان ستونوں کا جو اوپر والا حصہ تھا، یا اس مسجد کا جو اوپر تھا، اعلاہ مسجد کا اوپر، مزلل، اس کو سائیدار بنایا گیا تھا کھجور کی شاخوں کے ساتھ۔ ثم انہا ناخرت، پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ کمزور ہو گئی، اور پھر حضرت ابوبکر نے اس کو جذوع نخل سے ہی دوبارہ بنایا اور کھجور کی شاخوں کے ساتھ، پھر وہ کمزور ہو گئے عثمان کے زمانے میں، تو انہوں نے پکی اینٹوں سے بنایا، بس ہمیشہ وہ یہاں تک اسی طریقے سے ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ پکی اینٹوں کا ذکر ہے، اور پیچھے کس کا ذکر تھا؟ کچی اینٹوں کا ذکر تھا، اور بلکہ حضرت عثمان نے جو بنایا تھا اس کے اندر بالحجارہ کا ذکر تھا، وہ بنا جدار و بالحجارہ، تو پتھر بھی لگے ہوں گے اور کچی اینٹیں بھی لگی ہوں گی، تعارض نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل في علو المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف۔ ایک منٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے نا تو آپ فنازلہ اترے مدینہ کے علو یا علو بلند والے حصے میں، فی حی نے ایک ایسے قبیلے میں جس کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا، تو یہ بنو عمرو بن عوف تھا قباء میں، تو وہاں آپ نے نزول فرمایا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اچھا معروف قبیلہ تھا، اور علوف سے اشارہ کیا، ویسے تو
ایک مدینہ کا سافلہ حصہ بھی ہے جو کہ مکہ کی طرف ہے، تہامہ کی طرف، سمجھا. لیکن آپ الوف سے آئے. حضرت ابن امام کہتے ہیں کہ یہ ایک نیک فالی تھی کہ اللہ اس سے بلندی عطا کرے گا، چنانچہ پھر بلندی عطا بھی ہوئی. سمجھ آ رہی. باقی اس کے حوالے سے آپ پہلے قباء میں رہے، کتنا عرصہ رہے؟ 14 راتیں یا 21 راتیں یا 4 راتیں، تینوں قول ہیں. راجے تقریباً 14 کا ہی ہے. پھر آپ وہاں سے کوچ کر کے جہاں موقع ملتا نماز پڑھتے رہے. ذکر آ رہا ہے بنو سالم میں جمعہ کا وقت ہو گیا، آپ نے جمعہ پڑھایا، اور پھر آپ نے پیغام بھجوایا تو آپ کے دادا عبد المطلب کی جو والدہ فاطمہ تھی، اس کے جو رشتہ دار تھے وہ آ گئے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ ساتھ تھے. تو ہر آدمی کہہ رہا تھا ہمارے پاس آئے. تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں ننہالی جو رشتے ہیں بنو نجار ان کے اندر ہی جا کے قیام کروں. چنانچہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کے رک گئی. تو آپ نے پھر وہاں قیام کیا، اور پھر اسی جگہ پہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے جن کی وہ جگہ تھی. تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے یہ قیمتاً دو. انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں، پیسے لے لو. سمجھ آ رہی کہ بعد میں یہ نہ کہو کہ لو جی ادھر سے سائڈ مارو. ایک یہ بھی حکمت ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر اعتراض نہیں کرتے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کا احسان باقی نہ رہے. جی چلے. اور پھر خود اپنا بھی حصہ ڈالنا مقصود تھا. اب دیکھیں ترجمے کی طرف توجہ. جی یہ 14 راتیں آپ ٹھہرے ہیں کس کے اندر؟ قباء میں. جی پیغام بھیجا. جی متقلدین سیوفہم، اپنی تلواروں کو پہنے ہوئے آئے. جی چونکہ خطرہ تو تھا ہی نا. جی وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. جی ابو بکرین ردفہ بھی ٹھیک ہے، یا ابو بکر ردفہ. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا ردیف بنایا. یہاں پہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. سمجھ آئے؟ پیچھے سے الگ الگ آئے تھے. جی بنی نجار کے جو سردار تھے ملا آپ کے ارد گرد تھے. جی ابو ایوب کے سین میں القاپ نے پراؤ ڈالا. جی جہاں نماز ملتی وہاں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں. جی آپ غنم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھتے تھے جہاں موقع بن جاتا تھا. جی یہاں کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. آپ نے بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا. سمجھ آ رہی؟ آپ نے بھی جانا ہے اپنے علاقوں میں، تو اگر علاقوں میں جائیں تو سب سے پہلے مسجد پہ قبضہ. سمجھ آ رہی؟ جو موجودہ مولوی اس کو فارغ کر دیں. سمجھ آ رہی؟ تو نئی مسجد بنائیں. اگر پرانے مل جائے تو اس میں مقصد یہ ہے کہ مسجد ہونی چاہیے. مسجد اور مدرسہ، صرف مسجد نہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ ضروری ہے. لیکن مدرسہ چلانا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ٹائم کون دے گا؟ یہ بہت مشکل کام ہے. بہر اللہ آسان کرے تو آسان ہو سکتا ہے. جی چلیں. سامنون بحائط، اپنے باغ کا مجھ سے پیسے لے لو. جی ہم آپ اس کا ثمن نہیں طلب کرتے، ہم اللہ سے پیسے لیں گے، بس آپ لے لیں، یہ وقف ہے. جی حضرت انس کہتے ہیں اور اس میں وہ چیز بھی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یعنی اگلی وضاحت حضرت انس کر رہے ہیں. جی مشرکین کی قبریں بھی تھی، اس کے اندر کچھ گڑھے بھی تھے. غراب، گڑھے، خراب کی جمع ہے. جی کھجورے کی درخت بھی تھے. جی مشرکین کی قبروں کو فنوبی شد، ان کو کھیڑ دیا گیا. خرابی فسویت، اور جو گڑھے تھے ان کو برابر کر دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا. مسجد کے قبلے کی طرف کھجوروں کو قطار دار کھڑا کر دیا گیا. جی اور انہوں نے اس کے دونوں چوکٹوں کو اوپر پتھر رکھ دیے، اور بنایا اس کی 2 چوکٹوں کو رکھ دیے، ان کی 2 چوکٹوں پہ پتھر، یعنی پتھر ایسے کھڑے کر دیے نا، تو گویا کہ وہ دروازے کی چوکھٹ ہے، اور دروازہ جو تھا تو اس کے اوپر بس پتھر لگا دیے. جی چلے. جی پتھر نقل کرتے تھے اور وہ یہ رجس پڑھتے تھے. رجس شعر کی ایک خاص قسم ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ شعر نہیں ہے، بس ایک مقفع کلام، اس کو رجس کہہ دیتے. جی
اللهم لا خير الا خير الاخره فنصر الانصار والمہاجرہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے. نقش قبور المشرکین امام ابو داؤد نے بھی آگے باب باندھا ہے کتاب الخراج میں، باب نقش القبور العادیہ. امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے حل ینقش القبور. تو نقش القبور جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ کپڑے اکھیڑنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے مردہ نکال لیا جائے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس کو برابر کر دیا، بس یہ نقش القبور ہے. آسان یہی ہے کہ قبر کو برابر کر دیا جائے. تو ضرورت کی بنا پر قبریں ختم کر دینا، اور خاص طور پہ جو مشرکین کی قبریں ہیں خاص طور پہ، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرث ونخل وقبور المشركين. ایک منٹ جی. مسجد کی جو جگہ تھی ایک باغ تھی بنو نجار کا جس میں کھیتی تھی. یہاں پہ ہر سن ہے، پیچھے کیا لفظ تھا؟ خرابن. سمجھ آ رہی؟ تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کھیتی بھی ہو، خرب بھی ہو، کھجوریں بھی ہوں. اور یہاں بعض روایتوں میں مربت کا لفظ آ رہا ہے، کھجور خشک کرنے کی جگہ. تو ممکن ہے پہلے کھجوریں لگتی ہوں پھر خشک کرنے کی جگہ ہو. جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنونی مجھ سے اس کے پیسے لے لو. جی. فقالوا لا نبغي فقطع النخل. جی وسبي الحرث ونبش قبور المشركين ٹھیک ہو. وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانصر. فنصر، آپ نے فغفر، دعا کا اہتمام بہت ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں پہلے بھی، نیرا مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے، مسئلہ بیان کر کے دعا بھی کرنی چاہیے، تب جا کے کام ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. قال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه وكان عبد الوارث يقول خرب وزعم عبد الوارث انه افاد حمادا على الحديث. توجہ کرے، عبد الوارث یہاں پہ دو شاگرد ہیں، پیچھے جو آئے نا ذرا. عبد التیاح کا عبد الوارث بھی شاگرد ہے اور حماد ابن سلمہ بھی شاگرد ہے. سمجھ آ رہی؟ عبد الوارث نے یہ گمان کیا کہ پہلے انہوں نے حماد کو یہ حدیث بتائی تھی، اب جب بتا دی اب بعد میں حماد نے ڈائریکٹ ابو التیاح سے بھی سن لی، تو علو سند کے لیے انہوں نے اجازت لے لی. تو اجازت حدیث کسی بڑے شیخ سے بطور تبرک کے حاصل کرنا کہ چلو میری اس سے سند عالی ہو جائے گی، یا اگر کوئی فقیہ ہے بڑا عالم ہے اس کی سند عالی نہ بھی ہو لیکن میری اس کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، تو یہ جائز ہے. اس میں علم کے اندر برکت حاصل ہوتی ہے انسان کے علم کے. جی چلے آگے چلیں. باب اتخاذ المساجد في الدور. دور، دار کی جمع ہے، دار گھر کو بھی کہتے ہیں اور دار جو ہے محلے اور قبیلے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ مسجد ایک نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے بندہ وہاں پہ کیا کر لے، نمازیں پڑھ لے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن زيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا مساجد کی تعمیر کا دور گھروں میں. اگر گھروں میں ہو تو عارضی مسجد ہوتی ہے جس کو مصلی گاہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مصلی گاہ 26 نمبر بھی مشہور ہو گیا تھا، تو وہ آدھے لوگ ٹوٹ گئے، انہوں نے نئی مسجد بنا لی. پتہ ہے نا آپ کو جھگڑا جامع نعمانیہ کا یہ چکر ہوا کہ اس کے بارے میں پھر اختلاف ہوا. تو لوگوں نے، کئیوں نے، منتظمین نے کہا یہ تو نیری مسجد ہے، یہ تو مدرسہ تھا، مسجد تو تھی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا پھر یہ مدرسہ تھا تو پھر ہم نے ویسے ادھر کلینے بچھائی ہیں، ہم پنکھے لگائے ہیں، ہمیں دو ہم لے کے جاتے ہیں. تو انہوں نے قریب نئی مسجد بنا دی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے مصلی گاہ اور مسجد کا فرق ضروری ہے. مسجد تو پہلے نمبر پہ ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے تو مسجد میں آنا ہے، ہر ایک بندے نے مدرسے میں نہیں آنا ہے. بہرحال وَأَن تُنَظَّفَ، اور یہ کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہماری مسجد کی 2 ٹائم صفائی ہوتی ہے، صاف ستھری ہے، تو اس طریقے سے صاف ستھرا رکھا جائے. جی چلے جی. وبه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة
عن أبي سمرة رضي الله تعالى عنه قال إنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح نسلتها ونطهرها. یہ حدیث سامورہ ہے، توجہ کریں، اور صحیفہ سامورہ سے لی گئی. اس کا تعارف پیچھے شاید گزر چکا ہے، مقدمے میں آپ نے کسی جگہ میں سنا بھی ہوگا. سمجھ آ رہی؟ مصنف نے 6 روایتیں اس سے لی ہیں، اور مسند بزار میں 100 روایتیں حدیث سے صحیفہ سامورہ سے لی گئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھی تھی. اس کی شروع کے اندر صرف ایک سند جو یہاں پہ ذکر ہے، ایک ہی سند سے ساری روایتیں ہیں، اما بعد ہے، اس لیے جو بھی مصنف اس کو لیتا ہے تو اما بعد سے اس کو نقل کرتا ہے. یہ ٹوٹل اسناد ضعیف ہیں، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ان کے جتنے راوی ہیں سب کیا ہیں؟ مجہول ہے. لیکن ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو باقیوں کے اندر ہے، فی نفسی وہ حدیث ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. تو قالا، انہوں نے کہا، یعنی پوتے نے کہا کہ میرے دادا نے اپنے بیٹوں کی طرف، یہ راوی کہہ رہا ہے کہ کتب الی بنی، بہرحال قالا کا فاعل جو بھی ہو، اما بعد کے ساتھ وہ انہوں نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے مساجد کے بارے میں کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں بھی بنائیں، وہ نسل وسن آتا، اور ہم ان کی تعمیر اچھی کریں اور ان کو پاک صاف ستھرا رکھیں. گھروں میں بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کچن، سمجھ آ رہی کہ نہیں، ڈرائنگ روم، سمجھ آ رہی، اور جی ٹیبل لانچ، یہ سارے رکھے جاتے ہیں، ٹی وی لانچ. تو اس طریقے سے مسجد کی بھی جگہ ہونی چاہیے تاکہ وہاں پہ بندہ نماز پڑھ سکے. جی چلے جی آگے چلیں. باب في سرج في المساجد. وبه قال حدثنا النفيلي وحدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن ابي سودة جی عن ميمونة رضي الله تعالى عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس فقال رسول الله. باب فی السروج فی المساجد، مساجد کے اندر لائٹیں لگانا، سراج کی جمع ہے چراغ مساجد میں، تو اچھی بات ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں جیسے ابن رسلان نے لکھا ہے کہ تمیم داری، بلکہ حدیث سے ثابت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، اس کا انتظام کیا تھا. اچھا جی دیکھیے ترجمہ. حضرت میمونہ مولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نہ قال، انہوں نے کہا اللہ کے رسول افتنا فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں ہمیں مسئلہ بتائیے کہ ہم کیا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایتوا، اس میں جاؤ، اس میں نماز پڑھو. وکانت البلاد، اور شہر اس وقت ذاک حربن، لڑائی والے تھے، چونکہ ملک شام ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا. اگر تم اس میں نہ اور نہ نماز پڑھو تو کم از کم تیل بھیج دو، یسرج فی قنادیل، جو اس کی قنادیل اور بتیوں کے اندر جلایا جائے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ مساجد جو ہے دور کی، ان کی خدمت کرنا اور ان کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. جی چلیں. باب في حسن المسجد. وقال حدثنا سهل وتمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم هذا. مسجد میں کنکریاں، چونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے، سمجھ آ رہی، تو یہ بھی ایک قسم کی تزیین کہہ لیں، ضرورت کہہ لیں. تو ضرورت کی کوئی بھی چیز ہو مسجد کے اندر اس کو لانا یہ جائز ہے. دیکھیں میں نے حضرت ابن عمر سے پوچھا ان کنکریوں کے بارے میں جو مسجد میں پڑی ہوئی تھی، سمجھ آ رہی، یہ تقریباً 24ویں صدی تک، آج سے 40-50 سال پہلے تک ان کا وجود تھا مسجد نبوی میں. تو انہوں نے اس کی تاریخ بیان کی کہ مطرنا ذات لیلۃ، ایک رات ہمیں بارش آئی، فاصبحت الارض، زمین گیلی ہوگی. آدمی یاتی بالحصا، کنکری لاتا اپنے کپڑے میں اور اس کو اپنے نیچے بچھا دیتا ہے. جب نبی علیہ السلام نے نماز کو پورا کیا، آپ نے ما سناز، واہ جی واہ یہ کتنا اچھا ہے، تو وہ ما سناز ہی چلتا رہا. سمجھ آ رہی. بذل الدر المنضود میں حضرت مولانا عاقل صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ کنکریاں دیکھی تھی، سمجھ آ رہی، لیکن بعد میں پھر وہ ختم کر دی گئی چونکہ عورتیں ان کی نظافت کا اس طرح خیال نہیں رکھتی تھی. جی چلے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابن معاويه ووكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح قال كان يقال ان الرجل اذا اخرج الحصى من المسجد تناشده. حضرت ابو صالح سے روایت ہے کہ یہ کہا جاتا تھا، یعنی تابعی ہیں کہ یہ بات کی جاتی تھی، یعنی صحابہ کہتے تھے کہ آدمی جب کوئی کنکری مسجد سے نکالتا ہے نا تو کنکری اس کو واسطہ دیتی ہے اللہ کا کہ مجھے نہ نکال. قولن یا حالن، حالن ہو تو اشکال کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے کیونکہ اچھی جگہ پہ ہے نا.
سمجھ آ رہی؟ اور اگر قولن ہو تو تب بھی اشکال کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ بخاری کی روایت میں آ رہا ہے کہ مردہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، تو وہ بھی قالن ہی کہتا ہے، آپ کو اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نہیں سنتے، یا ہم جب تک اپنے ذہن میں لے آتے ہیں نا مسئلہ تو پھر گڑبڑ ہوتا ہے۔ ہمیشہ ما بعد الموت کے مسائل کو موجودہ ذہن کے اوپر یا حالت پہ نہیں قیاس کرنا چاہیے، وہ ما بعد الموت ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ ہے ہی غیبی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہے، سمجھ آ رہے؟ اور اصل ماننا تو یہ ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، آ رہی کہ نہیں سمجھ؟ اصل تو ماننا وہ ہے، مثلا یہ اب دروازہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، مثلا فرض کریں اب یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کیونکہ ہم نہیں دیکھتے، لیکن اگر کسی جگہ آ جائے تو پھر بھی ہم مانیں، تو یہی تو چیز ہے جو کہ اس بات بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، سمجھ آ رہی؟ تو قدمونی قدمونی میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ حالن ہے جی، یہ حالن قالن اس لیے نہیں کہ ہم نہیں سنتے، قالن ہی کہتے ہیں، باقی اس کا قول اس کے اپنے حال سے ہے نا، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے چونٹی نے گفتگو کی تھی، تو اب ہم اس کو تولیں گے بھئی اس نے کیسے کی تھی، سمجھ آ رہی؟ جی چلے آگے چلے۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسحاق ابو بكر حدثنا ابو بكر جابر بن الوليد حدثنا شريك حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو بدر اراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد، واسطہ دیتی ہے اس کو جو اس کو مسجد سے نکالتی ہے کہ بھئی مجھے مسجد سے نہ نکال۔ جی چلیں۔ باب في كنس المسجد وبه قال حدثنا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی کنس المسجد، مسجد کے جھاڑو کرنے کے باب میں کہ مسجد کو کیا کرنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میرے اوپر میری امت کے اجور، اور بعض روایتوں میں مسلم میں اعمال امتی ہے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ القذات، قذات کہتے ہیں چھوٹا سارا تنکا جو کہ پانی وغیرہ میں آ جاتا ہے آنکھ میں، آدمی اس کو نکالتے مسجد میں، وہ بھی پیش کیا گیا، اور میری اوپر میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ میں نے کوئی گناہ جو قرآن کے بلانے سے بڑا اور نہیں دیکھا، سمجھ آ رہی؟ قرآن یا سورت سے جو کسی آدمی کو دی گئی پھر وہ اس کو کیا کر دے، بلا دے، یہ سب سے بڑا گناہ میں نے دیکھا ہے۔ تو پہلے تو عرض اعمال یا عرض اجور امت کا مسئلہ لیا جائے، یہ بھی اسی پہ محمول ہے جو میں پیچھے بتایا ہوں کہ عرض اعمال، سمجھ آ رہی؟ اس کا تعلق عقیدے سے تو ہے کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، اس کا تعلق حدیث سے ہے، نفس مسئلہ سے ہے، تو جب یہ نفس مسئلہ سے ہے، تو باقی عرض ہے یا نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہے بھی صحیح تو مجہول ہے، اور ہے یہی ہے کہ یہ مجہول ہے، اور عرض ہے یا نہیں والی بات نہیں، عرض ہے ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کا عنوان چونکہ ایسا ہے کہ اس کو تعبیر کرنا لوگوں کے سامنے، اور خاص طور کہ آج کل یہ مشکل چیز ہے، عرض اعمال کی جو روایات ہیں میرے اندازے سے یہ حسن تک کی تو لازمی ہوں گی، اگر صحیح تک نہ بھی ہوئی تو نفس مسئلہ کی حیثیت ہے، اس کی کوئی عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرض اعمال کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ظاہر کی گئی، باقی اس کی کیا حقیقت ہے مکمل ظاہر کی گئی، اس کا خاکہ بتایا گیا، یہ اللہ تعالی جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی مفصل نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر مفصل ہو بھی صحیح تب بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بار راجح یہ ہے کہ یہ مجمل ہے، یعنی آپ کو آپ کی امت کے اعمال دکھائے گئے، کچھ پیش کیا گیا، لیکن یہ جو قضات بتا رہا ہے یہ مبالغہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کے اندر ظاہر کی گئی، بہرحال یہ ایک وقتی چیز تھی جو کہ تھی، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی وَأُرِیدَتْ عَلَیَّ ذُنُوبِی، اور میرے اوپر گناہ بھی پیش کی امت کے، تو یا تو وہ صورت بنا کے پیش کیے گئے، یا پھر وہی بات ہے کہ یہ غیبی چیز ہے، ممکن ہے وہاں پر یہاں کے جو عرض ہے وہاں پہ وہ صورت جوہر کے قبیلے سے ہوں، علم بالغیب کا مسئلہ ہے، باقی ان چیزوں میں پڑھنا نہ میری عادت ہے اور نہ ان میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ فضولیات ہے، کیونکہ جو حدیثیں جو چیزیں خود متشابہ ہیں شریعت نے منہ برکت رکھنا چاہیے۔ آپ جی ملا علی قاری کیا کہتے ہیں اور سیوطی کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، اگر وہ ایک حدیث کی تعیین کرتے ہیں، چلو وضاحت کرتے ہیں فہم کی حد تک ہے، وہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی نص ہو گیا ہے، سمجھ آ رہی؟
فلم ارا، اچھا سب سے بڑا گناہ میں نے صورت بولنا، حالانکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ صغیرہ گناہوں میں۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نسیان میں سب سے بڑا نسیان یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور زیادہ آسان یہ ہے کہ اس میں تفضیل بعض اوقات اپنے حقیقی معنی سے خالی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اس میں صرف مبالغے کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے ایک بڑا گناہ دیکھا ہے، اب کوئی اشکال نہیں رہے گا کہ بھئی یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑا ہے، یعنی ایک بہت بڑا گناہ میں نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا ہے۔ آدمی بھلا دے، سمجھ آ رہی؟ بلانے کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ ثلاثہ کے ہاں یہ بلانا گناہ ہے، مالکیہ کے ہاں مقدار قرات فی الصلاۃ کے بقدر صورت یاد کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اتنے کے بلانا بھی گناہ ہے، اس سے زیادہ نہ یاد کرنا واجب ہے نہ بلانا گناہ ہے۔ مالکیہ کے ہاں بڑی، ائمہ ثلاثہ کے اس میں تھوڑی سختی ہے۔ اور پھر نسیان بھی کس حد تک ہے جس کے اوپر یہ تشدید ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایک قول یہ ہے کہ اتنا نسیان کہ بندہ زبانی دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، ان علماء نے کافی آسانی پیدا کی ہے۔ بہرحال جو حافظ قرآن یاد کر کے بھول جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو اس تشدید میں داخل ہے۔ جی چلے آگے چل، باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للاسلام. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو اصح. توجہ کریں، مسجد عورتوں کا مسجدوں کے اندر مردوں سے الگ ہونا، اس سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ بھی یہی ہے، نماز کے دوران بھی عورتیں الگ ان کا ہونا چاہیے سسٹم، دروازے بھی الگ ہونے چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعتزال النساء فی المساجد عن الرجال۔ اب غیر مقلد عموماً مسجدوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ گیٹ ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہو، یہ کاش۔ نافع کہتے ہیں میرے شیخ ابن عمر اس سے نہیں داخل ہوئے موت تک، یعنی حضرت ابن عمر کی یہ ایک اہتمام بھی سنت ہے کہ وہ خواہش نبی پہ بھی ایسے عمل کرتے تھے گویا کہ وہ حکم نبی ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ مسجد نبوی کا جو دروازہ بیت المقدس کی طرف تھا جو پہلے قبلہ تھا، ادھر ہی ایک اور دروازہ بھی تھا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یعنی ایک دروازہ تو اس طرف ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جنوب شمال اور مشرق ایک دروازہ تو مشرق کی طرف تھا، اور ایک جناب دروازہ جو ہے وہ ہو گیا شمال کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، مقصد یہ کہ ادھر صرف عورتیں آیا جایا کریں، تو حضرت ابن عمر نہیں آتے تھے، اور بھی نہیں آتے ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے استاذ کی بتائی، یا ممکن ہے باقی نماز کے اوقات کے علاوہ آتے ہوں، حضرت ابن عمر ان اوقات میں بھی نہیں آتے تھے، انہوں نے چھوڑ ہی دیا۔ غیر عبد الوارث نے کہا قال عمرو وهو اصح، توجہ کرے، غیر عبد الوارث، چونکہ ایوب کے دو شاگرد ہیں، ایک عبد الوارث ہے نا، اگلی روایت میں دیکھے کون ہے، اسماعیل، تو عبد الوارث کہہ رہا ہے کہ یہ روایت مرفوع ہے قال رسول اللہ، اور غیر عبد الوارث یعنی اسماعیل کہہ رہا ہے کہ قال عمر، کہ یہ قول عمر کا ہے۔ مصنف کہتا ہے وهو اصح، یہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ کیا قول عمر ہو۔ اب اس پہ اشکال ہے، دونوں میں تضاد کیا ہے؟ اگر قول رسول بھی ہو اور قول عمر بھی ہو تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جو قول رسول ہے ابھی جو عبد الوارث کی روایت ہے وہ بھی تو صحیح روایت ہے، اور جس کو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ صحیح ہے اس میں تو انقطاع ہے، کیونکہ نافع کا سماع حضرت ابن عمر خطاب سے نہیں ہے جو اگلی روایت ہے، تو جو منقطع روایت ہے مصنف اس کو ترجیح دے رہے ہیں متصل روایت پر، اور موقوف کو مرفوع پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ کیا چکر کار ہے؟ یہ ایک اشکال ہے، شارحین اس میں پریشان ہیں۔ بعض نے تو جواب یہ دیا ابن رسلان نے کہ ہوا ضمیر کا مرجع وہ نہیں ہے، ہوا ضمیر کا مطلب ہوا اصح کا مطلب یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ صحیح ہے، کیا مطلب؟ یعنی دخول
من علیحدۃ الباب، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے یہ زیادہ صحیح ہے بنسبت کس کے؟ ایک دروازے، انہوں نے مرجع بدل دیا، لیکن یہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، جو کافی تحقیق اور غور و فکر کے بعد جس کے اوپر استقرار ہوا ہے، پہلے میں نے وزمیر کا مرجع اور بنایا ہوا تھا، سمجھ آ رہے، عبد الوارث کیا کہتے ہیں اس کو، وہو اصح کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے، وہ زیادہ صحیح کا مطلب یعنی حدیث عبد الوارث، یعنی مضاف الیہ اس کا مرجع ہو، غیر عبد الوارث میں عبد الوارث، اور وہ عبد الوارث اصح فی مقولتی، اپنی بات میں زیادہ صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی عجیب ہے، اصل اس کے جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مصنف ہوا اصح کیا کہ نفس ترجیح دے رہا ہے وقف کی رفع پر، کیونکہ اصح ہے نا، اصح کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوا صحیح ہوں، تو اصح کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ اس سے زیادہ صحیح ہے، لیکن من کل الوجوہ نہیں، سمجھ آ رہی، من بعض الوجوہ۔ اور یہ طرز مصنف نے ایک اور آگے کتاب جلد ثانی میں کسی جگہ پہ اختیار کیا ہے، اس میں نے حوالہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایسے مصنف نے اختیار کیا ہے کہ جو مرسل روایت ہے اس کو مصنف نے کہہ دیا ہوا اصح، حالانکہ وہ تو مرسل ہے، سمجھ آ رہی۔ تو مصنف کا یہ کہنا کہ منع کے اندر جو انتساب ہے نا حضرت عمر کی طرف، وہ زیادہ صحیح ہے، سمجھ آ رہی، وہ زیادہ ہے بنسبت کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جی چلے۔ قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب فذكر بالمعنى وهو اصح۔ جی چلے آگے چلے۔ قال حدثنا قتيبة يعني بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مزر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل في باب المسجد۔ اب دیکھیں یہاں پہ